لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کی جائے جن کے زمانے میں نئی شاعری کی بحث چلی تھی۔ ہمارے درمیان افتخار عالم صاحب، ایشور آپا بیٹھی ہیں اور سینئر لوگ۔ میرا خیال ہے کہ بساط ہم نے زیادہ پھیلا دی۔ میرے سینئر دوست جو ہیں، قابل احترام اسپیکرز، اور کچھ زیادہ ہی ماضی تک ہم چلے گئے۔ اگر ہم نئی شاعری کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بڑی آسانی سے اس کے حدود اربے کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا کے نقشے پہ کئی ملکوں کے درمیان ایک مخصوص ملک تلاش کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد سرحدیں ہوتی ہیں، ان میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نئی شاعری کی جو بحث ہے یا تحریک ہے، اسے بھی مختلف ادبی دبستانوں اور تحریکوں کے درمیان تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ بحث کب شروع ہوئی تھی۔ ہمارے ادب میں جدید یا نئی شاعری کا لفظ جو ہے یہ 1940 کے لگ بھگ استعمال ہونا شروع ہوا ہے، اور استعمال کرنے والے یا نئے کا ساتھ دینے والے یا نئے کا نعرہ لگانے والے وہ تھے جو پرانے کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ قدیم جو قدیم تھا اس کے خلاف تھے، اور جاگیرداری اور غلامی کے زمانے کی جتنی قدریں تھیں وہ ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، اور جو لکھ رہے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ نئی شاعری ہے۔ یہ 1936 کے آس پاس کے دن ہیں، اور شروع میں یہ نعرہ ترقی پسندوں نے لگایا تھا، اور وہی اپنے ادب کو نیا ادب کہتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ جس تصور ادب کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں نے اس کے برعکس لکھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے یا تو انہیں نکال دیا یا وہ خود نکل گئے۔ جو اس گروپ سے الگ ہوئے انہوں نے نئی شاعری کا نعرہ لگایا، اور وہ تھے راشد، میرا جی اور اختر علی امام۔ اور نثر میں، افسانے میں وہ منٹو تھے۔ شروع میں وہ دونوں ہی نئی شاعری کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ ترقی پسندوں نے اپنے لیے ترقی پسندی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ہم ترقی پسند ہیں، کیونکہ اگر فیض کو آپ نیا شاعر کہہ کے تو وہ مائنڈ کرتے تھے، لیکن اگر ترقی پسند کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ اصلاح ہمارے لیے۔ تو دوسرے جو تھے وہ نئی شاعری کا یعنی سلوگن لے کے آگے بڑھے تھے، اور یہ وہاں سے راشد سے، میرا جی سے، اختر علی ایمان سے اور بہت سے اور نام ہیں، ان سے ہوتی ہوئی یہ بات افتخار جالب اور ان کے ساتھیوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے افتخار جالب کے افتخار جالب صاحب اور ان کے ہم نوا جو تھے وہ نئی شاعری کا نعرہ لے کے آئے تھے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے فاطمہ آپا کے علاوہ سبھی نے غزل کے حوالے دیے ہیں، لیکن ایک بات ہم اور بھی اگر دیکھیں کہ وہ انجمن پنجاب ہو، وہ ترقی پسند تحریک ہو، یا وہ ہلکا ارباب ذوق ہو، تینوں پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جہاں پہ غزل کی مزاحمت موجود تھی۔ تینوں پلیٹ فارم سے غزل کو برا بھلا زیادہ کسی سے کم کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم گفتگو کو اور واضح کر سکتے ہیں کہ نئی شاعری کی تحریک بڑی حد تک نظم کی تحریک تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس غزل کی مخالفت ہوتی رہی، اس غزل نے بھی زندگی کی ہر روشنی کو اپنے اندر سمیٹا ہے، ہر اہم فلسفے کی طرف وہ لپکی ہے، اور اس طرح اس نے غزل کے پیرالل اپنی دنیا کو جگمگایا ہے۔ اب یہ افتخار جالب اور ان کے دوست، جن میں یہ کشور آپا بھی بیٹھی ہیں، عبدالرشید ہیں، افضال سید ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان سے ہوتی ہوئی یہ نئی شاعری کی تحریک جو ہے وہ اب ہم تک پہنچی ہے، اور نئی شاعری
شاعری کا ظاہر ہے کہ ایک علمی ادبی اصطلاح ہے اور اس کے معنی سمپل سے ہیں کہ ایسی شاعری جو ایک نئے مذاق سخن کو تشکیل دیتی یا ایک نئے مذاق سخن کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب مذاق سخن کا بھی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کا مذاق سخن الگ ہوتا ہے، لہٰذا یہ تعریف کرنی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ شعور کی سطح مختلف ہے تو ہر آدمی کے لیے نئے کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال اب آپ کی جو دوسرا حصہ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نئی شاعری جو ہے، اب نئی شاعری کا تصور بھی پرانا ہو گیا۔ اب افتخار جالب کے زمانے کا جو نئے ادب کا نعرہ تھا میرے نزدیک وہ بھی فرسودہ ہو گیا ہے، وہ بھی پرانا ہو گیا ہے، وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اس زمانے کے لوگ جو ہیں، مثلا ظفر اقبال صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، صابر ظفر ہیں، یہ ان کے بعد کے لوگوں میں غلام حسین ساجد وغیرہ ہیں، یہ ہر نسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور انہوں نے ہر نسل کے جو ترجیحات ہیں، ان کی موضوعاتی ترجیحات یا ڈکشن کی یا زبان کی، انہوں نے یہ 4-5 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں نئے ادب کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس وقت بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد نظم کی شاعری ہے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا بات اور آگے بڑھائی جائے تاکہ جی اورنگزیب